لیکن اب آئیے، ایک نماز کل بیان کی تھی، ایک نماز آج سن لیجیے۔ کل کی نماز تھی 4 رکعت، دو رکعت کر کے پڑھی جاتی، یعنی وہ جو ہر رکعت میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص والی نماز، اور باقی 14 معصومین کی اپنی نمازوں میں سے امام حسن کی ایک اور نماز بھی ہے، اور یہ بالکل مشابہ ہے نماز علی ابن ابی طالب کے۔ دن جمعے کا ہے، دن جمعے کا ہے۔ مولا حسن کی تاریخ مہینے میں 4 تاریخ، چوتھی تاریخ مولا حسن کی ہے۔ دن کی ساعتوں میں دوسری ساعت جب سورج نکلے اور سرخی ابھی باقی ہو، وہ خاص ساعت امام حسن کی ہے۔ امام حسن کی ساعت میں امام حسن کی نماز جمعے کا دن، اور اگر 4 تاریخ یاد رہے تو اس دن بھی پڑھ لیجیے گا۔ یہ نماز کون سی ہے؟ نماز علی ابن ابی طالب، نماز حسن بھی کہلاتی ہے۔ اس کا طریقہ مختلف ہے، تھوڑا سا طویل ہے۔ سب سے مشکل نماز 14 معصومین کی نمازوں میں سے مولا حسین کی نماز ہے، سب سے مشکل نماز، جو مجھ جیسا بھی اگر پڑھنے کھڑا ہو جائے تو 2-2.5 گھنٹے کہیں نہیں جاتے۔ اب یہ امام حسن کی دوسری نماز کیا ہے؟ اس میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص ہے، زیادہ نہیں، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص، زیادہ نہیں ہے یہ۔ اگر آپ امام حسین کی نماز سن لیں گے تو پھر آپ کہیں گے ہاں یہ کم ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو یہ 4 رکعت نماز جمعے کے دن خاص پڑھنے کی تاکید مولا حسن مجتبیٰ کے نام سے، اور اس نماز کے بعد 2 رکعت کر کے نماز مکمل کیجئے۔ نماز کے بعد پھر امام کی زیارت پڑھیے، اور جمعے کا دن خاص وہ دن ہے۔ ویسے تو ہر امام کی زیارت کا عنوان الگ الگ دنوں کے اعتبار سے ہے، البتہ جمعے کے دن سارے اماموں کی معصومین کی زیارت ایک ساتھ پڑھے جانے کا بھی ایک تاکیدی عمل بیان کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرنے سے پہلے، اور دعا تو ہم پہلے ہی کر چکے، امام حسن کی یاد میں کیا شخصیت تھے میرے مولا، توسل کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات سمجھانے کے لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں شاید اب دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو کھانا پک چکا، اب ذائقہ تبدیل کیسے ہو؟ مثال دے رہا ہوں، اب تو کھانا پک چکا، اب ذائقہ تبدیل کیسے ہوگا؟ اب تو شکم مادر میں اولاد کی جنس بن چکی، اب تبدیل کیسے ہو؟ امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت تو وسیلہ پروردگار، کہ چاہیں تو شکم مادر میں تو جنس بن چکی ہو اس کو تبدیل کر دے۔ اور تاریخ کا جملہ ہے کہ بیچارہ وہ تیل بیچنے والا، حبشہ کا رہنے والا، وہ امام کی خدمت میں کہتا ہے مولا جب میں گھر سے چلا تیل بیچنے کے لیے یہاں پر آیا تو میری اہلیہ درد ذہ میں مبتلا تھی۔ درد ذہ کا مطلب لیبر پین، یعنی بالکل ڈیلیوری کا وقت آ گیا۔ اب مجھے بتائیں جب ڈیلیوری کا وقت آ گیا تو اب بیٹا ہو یا بیٹی؟ اب دعا کا فائدہ ہے کوئی؟ اب جو خدا نے دینا تھا وہ دے گا۔ کہتا مولا دعا کر دیں بیٹا ہو جائے۔ اللہ اکبر، سوچئے گا کہ کیا اب دعا کا فائدہ ہے کوئی؟ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ کھانا پک چکا ہے، اب ذائقہ تبدیل کیسے ہو؟ دعا سے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ آپ کے اذہان کو میں وہاں تک لانا چاہ رہا ہوں، اس منزل پر پہنچ کر بھی توسل مت چھوڑیے کہ جہاں آپ کے لحاظ سے اسباب کے اعتبار سے اب دعا کا کوئی فائدہ سمجھ میں نہ آئے۔ اب کیا فائدہ؟ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔
نہیں، اب بھی فائدہ ہے. دعا کبھی بھی بے فائدہ نہیں ہوتی، اور جب توسل حسن سے ہو تو خدا کا احسان کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اللہ اکبر. امام نے ارشاد فرمایا لوٹ جاؤ اپنے گھر، جاؤ، تمہاری بیوی اپنی گود میں تمہارے بیٹے کو لیے بیٹھی ہے. تمہاری بیوی تمہارے گھر میں تمہارے بیٹے کو اپنی گود میں لیے بیٹھی ہے. یہ دوڑ کر گیا، دوڑ کر آیا، گیا بھی اور آیا بھی، اور امام کے قدموں پہ گر گیا. تو جو لگانے والا آئل تھا وہ تو بعد میں لگایا گیا، پہلے امام نے اس کے مسئلے کو ایسے حل کیا. جب پہلے آیا تھا تو بیوی کا وقت وضع ولادت تھا، خبر نہ تھی کیا ہونے والا ہے. حسن کی دعا نے تقدیر بدلی. میں سوچتا ہوں جس کا چھوٹا بھائی راہب کو 7 بیٹے عطا کر دے تو قبلہ حسن کے چھوٹے کو حسین کہتے ہیں، حسین کے بڑے کو حسن کہتے ہیں. یہی سمجھانا تھا آپ کی خدمت میں، اور گفتگو تمام کر رہا ہوں چونکہ بہرحال اب آپ کی خدمت میں ابھی وقت دعا نہیں ہے، یہ وقت قنوت ہے. کیا مطلب جی حضور؟ 2 رکعت نماز میں 2 رکعت نماز میں جو خدا سے مانگے جانے والی کیفیت کا وقت ہے اسے قنوت کا ہوتا ہے، اور سب سے شارٹ وہی کرتے ہم. تو قنوت کا وقت آ گیا، ابھی میلاد جاری و ساری ہے عبادت کی طرح سے. آپ نے نہیں اٹھنا، سے مجھ غریب نے اٹھنا ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ. محمد وآل محمد